الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتیوں، رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ کے ساتھ بحال کیا، وہیں انسانوں کا انسانوں سے ٹوٹا ہوا رشتہ بھی جوڑ دیا. لہذا ایک انسان کے اچھے اور سچے انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مخلص ہو، وہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی درست ہوں. نمازوں کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ و خیرات میں نامی گرامی ہے، مگر اماں ناراض ہے، ابا کو شکایت ہے، بھائی سے بول چال نہیں ہے، پڑوسی سے تعلقات خراب ہیں. جا کے کہہ دیجئے نماز پڑھنے والے سے، تیری یہ نماز اللہ کے دربار میں نہیں پہنچائی جاتی. فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے دربار میں ہر جمعرات اور دوشنبہ کو بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب دو اختلاف کرنے والوں کا عمل خدا کے حضور جاتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں بھی انہیں مغفرت عطا نہیں کروں گا. ہم اور آپ نماز پڑھنے کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں،
لیکن کسی کی برائی کرنے کو بڑا گناہ نہیں جانتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ مانگو جو چاہے، آج تم نے دل بہت خوش کیا۔ حضرت عائشہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر مدینہ کے منافقوں نے الزام لگانا چاہا، اللہ پاک نے عرش کی بلندیوں سے تقریباً 18 آیتیں اتار کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو قیامت کی صبح تک بیان کیا۔ وہ حضرت عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی ابھی مانگ لوں یا کسی سے مشورہ کر لوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مشورہ کر لو۔ اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، ابا جان زبان دیا ہے میرے آقا نے اور فرمایا ہے عائشہ جو چاہو مانگ لو، دنیا مانگ لوں، دولت مانگ لوں، شہرت مانگ لوں، کیا مانگوں آپ بتا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے سرتاج میرے مخدوم میرے آقا سے پوچھنا کہ معراج کی تنہائی میں اللہ پاک نے جو آپ سے راز و نیاز کی بات کیا ہے، اے میرے محبوب اس میں سے ایک آدھ بات بتا دیں۔ واپس آئیں، عائشہ پوچھ لیا ابا جان سے، جی حضرت پوچھ کے آئی ہوں، کیا چاہیے، کیا مانگنا ہے؟ فرمانے لگی خلوت میں معراج کی تنہائی میں اللہ نے جو راز کی بات آپ سے کی ہے اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ایک تو سوال پر مسکراہٹ آئی کہ دنیا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، حکومت و سلطنت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا؟ رات کی تنہائی معراج کی شب رب کی ناز و نیاز کی گفتگو میں سے ایک بات مانگی، اور مسکراہٹ اس پر بھی آئی کہ اگر بتاتا ہوں تو راز راز نہیں رہ جاتا، لیکن زبان دے چکے ہیں۔ فرمایا عائشہ میرے رب نے معراج کی تنہائیوں میں جو مجھ سے گفتگو کی ہے اور راز و نیاز کی بات کی، جس کا تذکرہ قرآن نے یوں کیا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس چھوٹے سے جملے میں لاکھوں مضامین چھپا دیے گئے ہیں کہ فَأَوْحَى رب کریم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی تنہائی میں جو بات کیا سو کر لیا، تمہارے کام کی جو تھی وہ بتا دی گئی، اور لاکھوں باتیں وہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز رہ گئی۔ اس میں سے ایک بات بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عائشہ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا میرے محبوب آپ کی امتیوں میں سے جو انسان کسی کا دل خوش کر دے گا، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، تو میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے پاس آئیں۔ والد نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے جو آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کا دل جوڑ دے گا اسے ضرور جنت عطا کروں گا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر، حضرت عائشہ نے کہا میرے ابا جان آپ رو رہی ہیں؟ کہا ہاں عائشہ، اس کا جو دوسرا رخ ہے تصویر کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کا دل توڑ دیا
تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بھی بنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں عبادات پر وہ زور نہیں ہے جو معاملات پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء بیٹھے ہیں، وہ آپ ان سے معلوم کریں، قرآن کی سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں قرضے کے لین دین کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ پوری آیت ایک رکوع پر پھیلی ہوئی ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے جس میں قرضے کے معاملات کا ذکر ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ بیان فرمایا نماز ضروری، حج ضروری، زکوٰۃ ضروری، وہیں یہ بھی بیان فرمایا، اے میرے ماننے والے لوگوں، دنیا میں تم کہیں بھی رہنا، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، یاد رکھنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ برادری میں اسے بانٹ دیا گیا، لیکن یہ اسلامی رشتہ ختم نہیں ہوا۔ جغرافیے کی حد بندیوں میں اسے ڈال دیا گیا، ملک بدل گیا، مگر اسلامی اخوت اور بھائی چارہ ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں دوسرا مسلمان ہے، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو اس کے اسلامی شان میں کمی ہے اور وہ مسلمان ہونے میں کمزور ہے، ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ظلم کرنے والوں کو انتہائی ناپسند کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہر طبقہ دوسرے طبقے پر جانے انجانے میں ظلم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پڑوسی ہے، بغل میں میں مکان بنانے چلا، میں نے اپنی زمین جہاں پر خریدی تھی وہاں سے دیوار اٹھائی اور اپنے مکان کی سیڑھی راستے میں ڈال دیا، اور اس پیغمبر کا امتی جس نبی نے کہا تھا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اور راستے میں ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹانا ایمان کی علامت ہے، اس نبی پر ایمان لانے والا مسلمان سیمنٹڈ کر کے اسے جوڑ دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے اور سیڑھی راستے میں ڈال دیتا ہے کہ کون ایمان کا دعوے دار ہے جو یہ سیڑھی اکھاڑ کر دکھائے۔ یہ مسلمان آبادیوں کا حال ہے۔ پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر کے آگے ڈال دینا یہ ہمارا عام مزاج بن گیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے ہمارے تعلقات درست ہوتے ہیں، سگے بھائی سے تعلقات خراب ہیں، پڑوسی سے بول چال بند ہے، یہ ہمارا عمومی مزاج ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات میں دیکھیں، شوہر بیوی کے اوپر طاقت سے زیادہ لوڈ ڈالے ہوئے ہے، روزانہ 2-4 مہمان لا کے بیٹھا دیتا ہے، کبھی 12 بجے رات میں، کبھی 10 بجے رات میں، کبھی دوپہر میں زبردستی کھانا پکواتا ہے اور اولاد کا اور بیوی کا حق نہیں ادا کرتا۔ الٹ کر بیوی کو ذرا دیکھیں، یہ کہیں جانے کے لیے تو آدھا گھنٹہ بنے سنورے گی اور اس کا شوہر گھر میں موجود ہے، خود اس کے لیے عمدہ کپڑا پہن لینے کو یہ بار سمجھتی ہے، کبھی اس کی تیاری نہیں کرتی۔ اسی طرح اولاد، ہم ان کے اوپر ظلم اس طرح کرتے ہیں، اولاد پیدا ہوئی، ہم نے اپنی خواہش اور اپنی جذبات کی تسکین کے لیے 5 لاکھ عقیقے میں خرچہ کر دیا، 10 لاکھ ہم نے اس کی بسم اللہ کرائی میں خرچہ کر دیا، لیکن اس کے پڑھانے کا وہ نظام جو یقیناً اسے ایک مسلمان بنانے کے لیے ضروری تھا، ہم نے وہ نظام قائم نہیں کیا۔ آج ہمارا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اسے کانوینٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی ماحول میں وہ بڑھتا ہے، پڑھتا ہے، جس ماحول کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دولت کا حاصل کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ بچہ پڑھ کر آگے بڑھا،
डॉक्टर साहब बनकर आया, इंजीनियर साहब बनकर आया, पायलट बन गया, वकील साहब बन गया। चूंकि बचपन से मां ने जब कंधे पर बस्ता सजाया तो यूं कहा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। बाप ने स्कूल पहुंचाते हुए ये कहा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बहुत ज्यादा दौलत कमा के लाएगा। यकीनन हमें इन सब की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, इंसानों में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफा पहुंचाने वाले हैं। सड़कों का बेहतरीन प्लान तैयार करना, ये इंसानियत के लिए नफा पहुंचाना है। बेहतरीन बिल्डिंग का नक्शा तैयार करना इंसानियत के लिए नफा का काम है। अदालतों में सिर्फ जालिम नहीं जाते, मजलूम भी घसीटे जाते हैं। लिहाजा मजलूमों के मुकद्दमात लड़ना, ये इंसानियत को नफा पहुंचाना है। हमें अपनी औलाद को इंसानियत के लिए नफा बख्श बनाना है। और कुरान मजीद का मिजाज तो ये है कि अगर हमने इंसानियत को नफा नहीं पहुंचाया तो फिर हमारा वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें नफा रसानी के लिए पैदा ही किया है। लिहाजा अपनी औलाद को हमें आलिम भी बनाना है, हाफिज भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है। लेकिन शरीयत का मिजाज ये है, जो भी इल्म अपनी औलाद को दिया जाए उस इल्म का रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाते गिरामी से हो। मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों को तालीम के लिए ले जाना चाहते हैं तो 3 साल की उम्र में अपने और वालिदैन और घर के माहौल से अलग न करें, जैसा कि आज हमारा मिजाज है। शरीयत का मिजाज ये है कि बच्चा 7 साल तक अपने औलाद के दरमियान उनके किरदार और मिजाज से वाकफियत और सबक हासिल करे। हम औलाद घर के अंदर आए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज ये था कि जब बाहर से आप घर में आते तो नबूवत वाला सारा टेंशन बाहर छोड़ कर आते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को बाहर की दुनिया में सताया जाता, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वो गम बाहर छोड़ कर आते। घर में दाखिल होते मुस्कुराते हुए दाखिल होते। कभी घरवालियों के साथ आटा गूंथने में, रोटी पकाने में, झाड़ू लगा देने में, घरेलू काम में हाथ बटाते। और बच्चों के लिए कभी आप ऊंट बन जाते, कभी घोड़ा बन जाते, अपने बच्चों को ऊपर सवार कर लेते। कभी हजरत हसन दौड़ रहे हैं, कभी हजरत हुसैन को कंधे पर सवार किए हुए हैं, कभी इन्हें निकाल दिया हजरत ज़ैनब को बैठा लिया, कभी हजरत उमामा को बैठा लिया। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम चक्कर लगाते हैं और कहते हैं, बेटो तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारी सवारी कैसी है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लिहाजा शरीयत हमें और आपको ये मिजाज देती है। मैं दुकान से घर आ रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, बाहर से घर आ रहा हूँ, घर में जाते हुए मोबाइल को एक तरफ रख दिया जाए। बाहर से मैं 8 घंटा गुजार कर घर में आया, फिर मोबाइल में लग गया और व्हाट्सएप में लग गया, फेसबुक में लग गया और बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। ये जुल्म है औलाद के ऊपर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितने बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं ये इस्लामी मिजाज लेकर आते हैं। मामिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं इस्लामी मिजाज लेकर आते हैं। वालिदैन यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। ये अम्मा अब्बा तो मुसलमान हैं, यहूदी कैसे बनाएंगे। बाप घर में आता है, सीरियल देखता है और बच्चों को दिखाता है। माँ फिल्में देखती है, बच्चों को दिखाती है। बच्चा रोने लगता है, उसको चुप कराने के लिए अपनी कुर्बानी पेश करने के बजाय मोबाइल उसके हाथ में थमा दे रही है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन नस्ल का ये है, ये खुद यहूदियत और नसरानियत में ले जाने के लिए काफी है। लिहाजा अपनी औलाद को मोबाइल से बहलाने के बजाय, औलाद के साथ सीरियल और फिल्म देखने के बजाय माँ बाप को चाहिए कि मोबाइल एक तरफ रख दे,
کسی کا فون آ گیا بات کر کے پھر اسے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھیں۔ اولاد کو وقت دیا جائے اور شروع سے تعلیم کا نظام جو بنایا جائے، اس نظام میں اللہ رب العالمین کے تصور کا دخل ہونا چاہیے۔ لہذا آج کی جو موجودہ ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان پرائمری سطح کے اپنے اسکول قائم کریں بالخصوص، اس کے بعد ہائی اسکول، انٹر اور ڈگری کالجز قائم کیے جائیں۔ لیکن جو فرض عین درجے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مکاتب قائم کیے جائیں جس میں انگلش بھی ہو اعلیٰ درجے کی، میتھ ہو اعلیٰ درجے کی، سائنس ہو اعلیٰ درجے کی، ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے تصورات بھی پڑھائے جا رہے ہوں۔ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم کون ہو؟ اسلام اور مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارا مزاج تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کے رسالے کے ذریعے ان کے ذہن و دماغ میں پختہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کا بچہ انگلش بھی پڑھ رہا ہو، دوسرے علوم بھی پڑھ رہا ہو، اپنا نظام اور اپنا نصاب دونوں اس قدر مضبوط بنائے جائیں کہ 5 پڑھنے کے بعد میرا یہ بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو ناظرہ اس قدر درست ہو کہ وہ حفظ کے لیے بھی تیار ہو، اور میرا بچہ انگلش پڑھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر اور وکیل بننا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو، اور جب وہ کسی اسکول اور کالج میں جائے تو کسی بھی کانوینٹ سے پڑھے ہوئے بچے سے کمزور نہ نظر آئے۔ یہ اس موجودہ زمانے کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے کانوینٹ میں ڈالا اور بچپنے میں انہیں اللہ، رسول اور آخرت کا تصور نہیں دیا تو یاد رکھیے شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بچے کو گھر سے ماحول نہیں ملا، مدرسے سے ماحول نہیں ملا، صرف اس نے تعلیم کو دولت کا مقصد بنا کے حاصل کیا، تو یہ بچہ جب ہائی اسکول اور انٹر اور ڈگری میں جائے گا اور اعلیٰ ایجوکیشن اور تعلیم لے گا تو یہ بچہ اسلام سے بیزار ہو چکا ہوگا اور اس تعلیم کو اہمیت دے گا جس تعلیم کی بدولت دولت حاصل کی جا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ آج اعلیٰ تعلیم کا ایک بڑا خمیازہ امت کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ 10 بیٹوں کے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے، اپنے گھر کے اندر تنہا چول پھونک رہے ہیں، اور 10 بیٹے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اپنی اپنی فیملیاں لے کر، کوئی کینیڈا ہے، کوئی لندن ہے، کوئی امریکہ ہے، کوئی برطانیہ ہے، دوسرے ممالک اور دوسرے شہروں میں ہیں، ٹیلی فون سے خیریت لیتے ہیں، ماں باپ چول پھونک رہے ہیں۔ یہ مزاج اور ماحول کیوں ملا کہ آج اولاد ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ وہ 3 سال کا تھا تو ماں کی توجہ کو کی ضرورت تھی، وہ 2 سال، 3 سال، 4 سال کا تھا، ابا کے پیار اور محبت کی ضرورت تھی۔ باپ صبح نکل گیا تجارت کے لیے، شام میں آیا تو موبائل میں لگ گیا، ماں گھر میں ضرور رہی مگر دن بھر پکانے میں لگی رہی، جو وقت بچا وہ سیریل میں دے دیا۔ بیٹے اور اولاد کو جو وقت والدین سے ملنا چاہیے تھا پیار و محبت کا، وہ نہیں ملا، تو بچپن سے وہ محرومی کا شکار ہو گئے۔ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے وہی بدلہ دیا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو محبت دینی تھی، جب بچپنے میں نہیں پایا تو بڑھاپے میں دینے کو تیار نہیں ہو رہے۔ لہذا رحم کریں اپنے بچوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، صرف کسی کی زمین ہڑپ کر لینا یہی ظلم نہیں ہے، کسی کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا یہی ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ میری بیوی گھر میں میرا انتظار کرتی ہے، میں 12 بجے رات میں گھر پہنچوں، میرے بچے میری محبتوں کے لیے ترستے ہیں، میرے پاس 1 گھنٹہ بھی ان کے لیے نہیں ہے، میں باہر رہا یا گھر میں آیا تو موبائل میں لگ گیا، یہ ظلم ہے اولاد کے اوپر۔ میرے بھائیوں، آج اولاد پیدا ہوتی ہے
بالخصوص بیٹے پیدا ہوتے ہیں جشن منایا جاتا ہے. بالکل غلط ہے. اولاد کا پیدا ہونا یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن صرف اولاد نہیں، صالح اور نیک اولاد اللہ کی نعمت ہے. نیک اولاد اللہ کی نعمت ہے. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، رب کریم سے چپکے چپکے کہہ رہے ہیں ربا پاکیزہ اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی وراثت کی امین بنے. آج ہم اولاد ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، کپڑا پہنانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، عمدہ کھلانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن عمدہ تعلیم اور عمدہ تربیت کو ہم اپنا حق نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اولاد جیسے تیسے بڑی ہو گئی، بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کو رلا رہی ہے. لہذا مکتب کے نظام پر خصوصی توجہ دی جائے. اپنے بچوں کو آپ بدن کا کپڑا بیچ ڈالیے، مگر جاہل مت رہنے دیجیے گا. جو قوم جاہل رہتی ہے وہ قوم مزدوری بھی بننے کے لائق نہیں رہ جاتی، وہ دنیا میں حاشیے پر ڈال دی جاتی ہے. گاڑی کے چکے کے نیچے کوئی جانور مر جائے یا کوئی بے پڑھی قوم کا کوئی فرد مر جائے، دونوں برابر سمجھے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. وہاں چوری اور ڈکیتی زناکاری لوٹ مار تھی، لیکن اسے جاہلیت کہا گیا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جاہلیت وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے جب قرآن اتارا گیا تو قرآن کی پہلی آیت جب آئی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور 5 آیتوں میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 3 یا 4 مرتبہ تعلیم کا تذکرہ، 1 مرتبہ قلم کا ذکر آ رہا ہے. تعلیم اور قلم، صحافت و خطابت، تعلیم اور تحریر، یہ وہ چیزیں ہیں جو وحی کی پہلی مرتبہ میں نازل ہونے والی آیات کا حصہ بنائی گئی. لیکن تعلیم وہ چاہیے جس تعلیم سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو. سائنس بھی پڑھائیں گے ہم تو اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ جو پانی ہے یہ زمین سے بخارے کی شکل میں اوپر جاتا ہے، اوپر اللہ کی قدرت سے فلٹر ہوتا ہے، پھر وہ پانی زمین پر آتا ہے، زمین میں ضرورت بقدر اللہ روک دیتا ہے، باقی پانیوں کو اللہ زمین کی رگوں میں ڈال دیتا ہے، پانی کو اللہ دوڑاتا رہتا ہے. ہم جہاں سے چاہتے ہیں سمرسیبل کر کے پانی وہاں سے نکال لیتے ہیں. یہ صرف خدا کی قدرت ہے. جب ہم مسلمان اور اسلامی ماحول میں علوم پڑھائیں گے تو ہر تحقیق اور ہر دریافت میں ہم اپنے بچوں کو اللہ کی قدرت سمجھا رہے ہوں گے. اور اگر اللہ کی قدرت کا تصور نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، تو سائنسداں یہ کہیں گے سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور سائنس کی بدولت دنیا کو یہ اور یہ اور یہ چیزیں مل گئی. ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کائنات میں موجود ہیں، پروردگار عالم کے دیے ہوئے دماغ کی بنیاد پر انسان محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا یہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو مکتب کے بغیر ڈائریکٹ کانوینٹ کے حوالے کر دینا، اور جہاں اللہ آخرت اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، یہ بچوں کے اوپر ظلم ہے. آپ کا بچہ مکتب میں آیا، میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ مکاتب میں نورانی قاعدہ اور قرآن پاک پڑھا کر بچوں کا 5-7 سال ضائع کر دیا جائے. یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ دوڑ کا زمانہ ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم میں پیچھے کر دیا، یاد رکھیے ہم صف میں دوسری جگہ پائیں گے اور دوسری صف میں ہماری جگہ ہوگی. قائدانہ صفوں میں ہمیں اور آپ کو جگہ ملنے والی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ہمیں مکاتب کی تعلیم سے گزارنا ہے اور دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے انہیں آگے بڑھانا.
اہل مدارس کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ قوم کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو جائے، قوم کا ہر بچہ عالم دین ہو جائے، یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ درجے کی چیز ہے۔ کچھ لوگ حافظ ہو گئے، کچھ عالم ہو گئے، اب یہ مسائل بتائیں گے، لیکن پوری قوم کو دیندار بن کر رہنا ہے، یہ تو فرض عین درجے کی چیز ہے۔ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، اتنا جاننا تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لہذا تاجر تجارت کے اصولوں کو جانے، کھیتی باڑی کرنے والا، ٹھیلا لگانے والا ان اصولوں کو جانے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، خود ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، ارے صاحب آپ لوگ تو مدرسے میں دین کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غلط جملہ ہے۔ کاروبار کرنے والا دنیا داری نہیں کر رہا ہے، یہ کھیتی باڑی کرنے والا دنیا داری نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کا تلاش کرنا بنیادی فرائض کے بعد اہم فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی دنیا داری نہیں دینداری ہے۔ ایک آدمی ہے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس کی ڈیوٹی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اشراق مت پڑھو، جاؤ اپنی ڈیوٹی پر، پابندی کے ساتھ ڈیوٹی کرو، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹہ 1 منٹ وہاں لگا کر آؤ اور اپنے بچوں کے لیے جائز آمدنی لے کر آؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ اور کھانا وہ ہے جو بندہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اپنی بیماری کا، اپنے پریشان حالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گھر میں ایک زرہ ہے، جاؤ وہی لے کر آؤ۔ لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یشتری، کون خریدے گا اس زرہ کو؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم میں دے رہا ہوں۔ آپ نے ان کے ہاتھ بیچ دیا، 1 درہم دیا، آٹا چاول ضرورت گھر والوں کے لیے پہنچا دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لے آؤ، لکڑی اور دستہ میں خود لگاؤں گا۔ وہ لے کر آئے کلہاڑی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور لکڑی لگائی اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور مدینہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا کرو۔ وہ گئے اور لا کر بیچتے رہے، 15 روز کے بعد حاضر ہوئے، کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غلہ جات بھی ہیں اور میرے پاس یہ کچھ درہم بھی بیلنس میں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دعائیں دی، لیکن ان صحابی نے آگے ہاتھ کر دیا، یا رسول اللہ کلہاڑی چلانے کی عادت نہیں تھی، 15 دن لگاتار چلانے کی بنیاد پر ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ پیارے آقا نے وہ ہاتھ آگے لیا اور چھالا اور گٹے پڑے ہوئے ہاتھوں کو بوسا دیا اور فرمایا وہ نرم و ملائم ہاتھ جو لوگوں کے آگے پھیلتا ہو اس سے بہتر وہ ہاتھ ہے جو محنت کرنے کی وجہ سے کھردرا ہو چکا۔ یہ مزدور طبقے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ مزدور طبقے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی حافظ و عالم بنے، نہیں، کچھ کا عالم بننا ضروری ہے تاکہ تمام قوم کی یہ رہنمائی کر سکیں، کچھ کا حافظ بننا ضروری ہے تاکہ سبب کے درجے میں قرآن کی حفاظت کا انتظام ہو۔ باقی اور لوگ، کوئی وکیل صاحب ہیں وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھیں گے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں یہ علاج بھی کریں گے، یہ انجینئر صاحب ہیں ہمیں مکان کی بلبوں کی، ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے، یہ اس کے مطابق پلان تیار کریں گے۔ قوم کے لیے نفع بخش جو علوم ہیں ان علوم کو حاصل کرنا آج کی بڑی ضرورت ہے، اور حاصل کر کے لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر انسانیت کو نفع پہنچانا یہ اس سے بڑی ضرورت ہے۔ تاتاریوں نے بغداد تباہ کر دیا، ہماری سلطنتیں برباد ہو گئیں، مگر جب یہ تاتاری بادشاہوں کو قتل کر کے ملکوں کو فتح کر لیتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ عام مسلمان جنتا سے جب ہوا ہے تو کچھ دنوں کے بعد
مسلمانوں کے معاملات سے متاثر ہو کر تاتاریوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہی تاتاری اور یہی سلجوقی پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ نہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ دوسرے کو تنہا چھوڑتا ہے کہ دوسرے ظلم کر سکے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارے گاؤں کا اور ہمارے ماحول کا کیا مزاج ہے؟ گاؤں میں دو پارٹی ہے، ایک پارٹی سے کسی غیر مسلم سے جھگڑا ہوا، اب اس دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر دوسری پارٹی کے مسلمان کے خلاف اس جھگڑا کرنے والی غیر مسلم قوم سے مل کر مسلمانوں کے خلاف مقدمہ کرانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ عمومی ماحول پوری مسلم برادری کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مسئلہ ہوا حضرت علی مرتضیٰ سے، روم کے بادشاہ نے خط لکھا تھا، اے معاویہ میں اپنی فوج لے کر آ رہا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر علی پر حملہ کریں گے اور علی کو قتل کر کے انہیں شکست دے کر تمہیں میں پورے عرب کا بادشاہ بناؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ جب وہ خط پاتے ہیں تو جواب میں لکھتے ہیں، اے رومی کتے، تم ہمارے اختلاف کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمان کی تلوار مسلمان سے لڑا دینا چاہتا ہے، مسلمان کا ہتھیار مسلمان سے ٹکرا دینا چاہتا ہے۔ سن لے، اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوگا تو ان کی فوج کا پہلا سپاہی جو تیرے لشکر پر حملہ آور ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمارے جھگڑے کسی بات پر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو انتہائی رذالت اور دنات کی بات ہوگی کہ مسلمان کے خلاف ہم کسی غیر کے ساتھ مل کر مقدمات قائم کرانا شروع کر دیں اور اپنے قوم کے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اگر محفوظ نہیں ہے، ہاتھ سے بھی تکلیف دے رہا ہے، زبان کے بول سے بھی ستا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس مسلمان کے اسلام کا دعویٰ صرف زبان پر ہے، اسلام اندر نہیں اترا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، میرے پاس میرے کسی صحابی کی برائی لے کر مت آنا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے صحابہ کے پاس جاؤں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے پاک صاف ہو۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برسنے والی ہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، مغفرت کا عمومی اور مغفرت اور رحمتوں کا عمومی اللہ نے سیلاب جاری کر دیا، ہوائیں چلا دی ہیں، مگر ان لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں اور عید الفطر کی راتوں میں، عید کے دن مغفرت سے الگ کر دیا جاتا ہے جن کا مسلمانوں سے اختلاف ہو۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ شب قدر کے بعد جب جبریل جاتے ہیں اور فرشتے ملتے ہیں تو تمام فرشتے پوچھتے ہیں، اے سید الملائکہ، اللہ پاک نے امت محمد کے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں سب کو بخش دیا گیا مگر چند لوگ اس سے محروم ہیں، ماں باپ کے نافرمان، شراب پینے والے، قطع رحمی کرنے والے اور کسی مسلمان کے سلسلے میں کینہ رکھنے والے، جلن رکھنے والے، اللہ نے انہیں ابھی بھی محروم کر دیا ہے۔ جب تک یہ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتے اللہ کے دربار میں انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ حسد تو یہ ہے کہ دوسرے کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا ہو، اور کینہ یہ ہے دوسرے کی مصیبت کی وجہ سے دل میں خوشی پیدا ہو جائے۔ آج یہ مزاج عمومی ہو گیا، کسی نے آپ کو آ کے بتایا ارے فلاں کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو
تو ہم فوراً کہتے ہیں ٹھیک ہے بھوا، ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں ٹھیک ہوا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کسی کے بیٹے کو دکھ پہنچا، میں نے کہا ٹھیک ہوا، یہ کینہ ہے، یہ جلن ہے۔ اگر دل میں یہ بیماری ہے تو اللہ کی رحمتیں سر کے اوپر سے لوٹ جائیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ تنہا چھوڑتا ہے کہ دوسرے ظلم کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں عموریہ ایک شہر ہے روم کے سرحدی علاقے کا، ایک عورت کو عیسائی پولیس والے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں جیل خانے کی طرف، اور وہ عورت چلا رہی ہے واہ معتصمہ واہ معتصمہ۔ اتنے میں ایک مسلمان عموریہ شہر سے گزرتا ہوا یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہے، دمشق دارالسلطنت پہنچا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے پوچھا کیا حال ہے ادھر کا، تو اس نے واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ معتصم باللہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا میری بہن لبیک یا سیدہ، اے خاتون اسلام میں حاضر ہوں۔ فوج لے کر عموریہ پر حملہ آور ہوئے، شہر کو فتح کیا، جیل خانے کا دروازہ کھولا گیا اور وہ عورت سامنے آئی اور اسے نجات دلایا۔ تب یہ بادشاہ وقت خاموش بیٹھا۔ آپ جانتے ہیں محمد ابن قاسم جب ہندوستان آئے اس سے پہلے مسلمانوں کے چند جہاز جو ہندوستان سے دمشق دارالسلطنت جا رہے تھے، درمیان میں راجہ طاہر کے فوجوں نے لوٹ لیا۔ ادھر سے سفارت آئی کہ انہیں عزت کے ساتھ واپس کیا جائے، طاقت کے نشے میں انہوں نے انکار کیا۔ محمد ابن قاسم اس بنیاد پر آ گئے کہ چند مسلمان بیوہ عورتیں اور یتیم بچے پریشان کیے جا رہے ہیں، لہذا ایک فوج ہندوستان بھیجی جاتی ہے۔ مسلمان کسی کے ملک کو فتح کرنے، زمین کو فتح کرنے، کسی کو غلام بنانے کے لیے کہیں نہیں گیا، بلکہ ظلم سے نجات دلانے کے لیے مسلمان آیا ہے۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی، انہوں نے ہندوستان کی زمینوں کو نہیں فتح کیا، ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ آنے والے تو چند ہزار تھے، اسلام قبول کرنے والے کئی لاکھ ہو گئے۔ یہ سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں جن کے باپ دادا اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے یا کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ کر تنہا چھوڑ دیتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَمَن نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جو آدمی کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ قیامت کے دن تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ لہذا ایک مسلمان بھائی ہے، بیمار ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، پریشان ہے، قرضے میں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، ہم نے یہ سوچ کر یہ مسلمان بھائی ہے اس کی پریشانی دور کرنا چاہیے، میں نے مسلمان پر رحم کھایا، پریشانی دور کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ اس مسلمان کی پریشانی دور کر دے گا۔ کتنی بڑی پریشانی، انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے، وہاں اللہ پاک پریشانی دور کر رہے ہیں۔ اور یہ پریشانی دور کرنا بہت بڑے بڑے کام سے نہیں ہوگا۔ گھر میں دیورانی جیٹھانی رہتی ہیں، جیٹھانی کو برتن دھلنا ہے، دیورانی دھل دیتی ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرنا ہوا۔ گھر میں نند کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں دھلنے کے لیے، بھاوج گئی، انہوں نے اپنے کپڑے کے ساتھ نند کا کپڑا دھل دیا، یہ بھی مسلمان کی پریشانی دور کرنا ہو گیا۔ کوئی مسلمان جا رہا ہے، اسے پانی لینا ہے، کمزور ہے، میں نے لوٹا لیا، وہ پانی بھر کر اسے دے دیا، یہ بھی مسلمان کی پریشانی دور کرنا ہے۔ میں یہاں نیوری چوراہے سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا، ایک مسلمان کو دیکھا، بلکہ ایک انسان کو دیکھا، وہ پیدل آ رہا ہے،
گاڑی روک کر بیٹھا لیا، یہ بھی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرنا ہوا۔ کوئی بوڑھا آدمی زیادہ سامان لیے ہوئے ہے، میں نے وہ سامان تھام لیا، اس کے گھر تک پہنچا دیا، یہ بھی مسلمان کی پریشانی دور کرنا ہے۔ کوئی غریب بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے اس کے پاس انتظام نہیں ہے، گاؤں کے چند لوگوں نے کمیٹی بنائی اور کچھ پیسہ جمع کیا، اس بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، اسے اوپر تک لے جانا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کا اجر و ثواب دلانے والے ہیں۔ چنانچہ جہنم کی صفیں لگی ہوں گی اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اتنے میں ایک آدمی دیکھے گا کہ ایک جنتی شخص جا رہا ہے، یہ بلائے گا یا ہاذا تعال، اے فلاں یہاں آؤ، یہ آ جائے گا۔ یہ جہنمی آدمی جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، یہ اس سے پوچھے گا جو جنت والا ہوگا، اتعرفونی، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہے گا نا، میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ تو یہ جہنمی شخص کہے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، انا الذی وہبت لک شربتا، ارے میں ہی وہ ہوں، آپ نے پہچانا نہیں، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو لسی پلائی تھی، آج کی زبان میں کہیے میں نے آپ کو چائے پلایا تھا۔ شربتن عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو ہر پینے والی چیز پر بولا جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک گلاس لسی اور پانی اور چائے پلایا تھا دنیا میں۔ اچھا ہاں پہچان گیا آپ کو۔ وہ کہے گا، ایک آدمی کہے گا میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، ہاں پہچان گیا۔ تو پہچان گئے تو دنیا میں احسان کیا تھا، بدلہ اتارو گے؟ کہاں ضرور اتاروں گا۔ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں درخواست لگائے گا، اللہ پاک جب کسی کے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے تو اس کی کوئی خواہش اور تمنا رد نہیں کی جائے گی، لہذا اس کی درخواست پر اللہ جہنم میں جانے والے ان لوگوں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہمارے گھروں میں ہیں، ان ضرورتوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ گھروں میں آج جھگڑے جھاڑو لگانے پر، برتن دھلنے پر، روٹی پکانے پر، کچن کے جھگڑے یہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھگڑے نہیں ہیں۔ میری بہنوں، اگر آپ میری بات سن رہی ہو، جنت پانے کے آسان فارمولے اور نسخے یہ ہیں کہ آپ نے صبح روٹی پکائی ہے، شام میں بھی آپ پکا دیجئے کہ میری دیورانی کو آرام مل جائے گا۔ آج آپ نہانے جا رہی ہیں، اپنا کپڑا دھلنا ہے، آپ نند کا کپڑا دھل دیجئے، سونے سے پہلے ساس کے سر پہ تیل رکھ دیجئے اور پیر دبا دیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کو جنت دے گا جن کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی آگ لگنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج رشتوں کا احترام درمیان سے ختم ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں یہ بات پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، شوہر بیوی کا رشتہ ہو یا والدین اور اولاد کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا تعلق ہو، ان رشتوں میں شیرینی اور مٹھاس اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی کہ ہم دوسروں کو برداشت کریں اور الٹ کر احترام کریں۔ میرے من موافق میری بیوی 24 گھنٹہ چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں ہر وقت وہی کرے جو میں چاہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری ساری چاہتیں صحیح بھی تو نہیں ہو سکتی، لہذا میری چاہت کے خلاف بھی لوگ عمل کریں گے، میری چاہت اور خواہش کے خلاف بھی میری بیوی جا سکتی ہے۔ برداشت کرنا، برداشت کے بعد احترام کا معاملہ، عزت کا معاملہ کرنا، اسی سے رشتوں میں احترام اور عزت اور مٹھاس پیدا ہوگی۔ اگر آنا پائی کا حساب لگانے لگیں گے تو کوئی رشتہ چلے گا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان، جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا، پروردگار عالم آخرت کی اس کی تکلیف دور فرما دے گا۔ لہذا سنہرا موقع ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات معلوم کریں۔
گاؤں میں انجمن بنائیں، کمیٹیاں بنائیں اور یہ طے کریں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے بچے تعلیم یافتہ نہ رہ جائیں، جس کے بچے پڑھ لکھ نہ جائیں۔ طے کیجئے، آپ اپنا معیار متعین کیجئے، منزل متعین کیجئے، بچوں پر محنت کیجئے۔ قوم کی مائیں باج نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ قوم آج بھی بنجر نہیں ہوئی ہے۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ محنت کرنے پر آئیں۔ ہمارے یہ بچے جو 30 پارہ اپنے سینوں میں منتقل کر لیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں خداوند کریم کے مخصوص لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ماں باپ عمومی طور پر، خود میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، عمومی طور پر اکثریت غریب ماں باپ کے بچے آ رہے ہیں مدرسوں میں۔ جب یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ابا کہتے ہیں چلو کچھ کماؤ، 2 پیسہ گھر میں لاؤ، میں اب کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس طرح کے بہت سے لڑکے عربی پنجم تک 2 سال 3 سال پہلے چھوڑ دے رہے ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ قوم کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ پروردگار عالم نے تھوڑا سی دولت دے دی، اب شادی کرنا ہے تو 50 لاکھ کی شادی ہوگی، لکھنؤ سے کباب والا بلایا جائے گا، الہ آباد سے سکھ کباب والا بلایا جائے گا، گورکھپور سے پراٹھا والا بلایا جائے گا، اور صرف اپنی موچ اونچی کرنے کے لیے اور نمود اور نمائش کے لیے ہم اپنی دولتوں کو پانی کی طرح بہائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اس شادی میں 50 لاکھ 1 کروڑ خرچہ کیا، اللہ اکبر، آپ نے اسے بچایا ہوتا اور یہ طے کر لیا ہوتا کہ گاؤں کے 10 بچوں کو مجھے IAS بنانا ہے، مجھے کوچنگ کے لیے انہیں بھیجنا ہے، مجھے بہترین اسکولوں کا انتخاب کرنا ہے، میں انہیں فیس دے رہا ہوں، بچوں پڑھو، میں تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ یہ نظام بنائیے، آپ کا یہ گاؤں انشاءاللہ دنیا کو رہبر عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میرا کام پڑتا ہے، کوتوالی میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر کوئی سپاہی بھی ہوتا ہے تو دل کو بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے، عمومی صورتحال ہوتی ہے۔ کسی بھی آفس میں اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گاؤں کے اندر نظام بنایا جائے۔ ہائی اسکول کے امتحان چل رہے ہیں، اس وقت ایگزام شروع ہو چکے ہیں، جو بچے اچھے نمبرات لانے والے ہیں اسی طرح کا پروگرام منعقد کیجئے، عمدہ نمبر لانے والے بچوں کو گاؤں کی کمیٹی بنا کر بہترین انعام سے بھی نوازیے، حوصلہ افزائی بھی کیجئے، آئندہ سال کا خرچہ بھی اپنے انجمن کے حوالے کر دیجئے۔ پڑھو، محنت سے ہم تمہیں آگے بڑھائیں گے۔ اس طرح کے تعمیری پروگرام جب ہمارے گاؤں میں انجمنوں کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے آگے لائے جائیں گے اور ہمارے بچے مکتب سے پڑھائے جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں یہ اللہ کا نیک بندہ بن کر دنیا میں زندہ رہے گا، وہیں مخلوق خدا کے ساتھ ایک ہمدرد انسان بھی بنا رہے گا۔ یہاں مکتب میں کیا پڑھایا جائے گا؟ مکتب میں یہ پڑھایا جائے گا کہ اگر کسی کا 1 روپیہ ناجائز لوگے تو پیٹ میں گویا کی آگ بھر رہے ہو، جہنم میں وہی 1 روپیہ آگ لگا دے گا، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو جسے بچپن سے یہ بات سمجھا دی گئی، وہ بچہ بڑا ہو کر کیسے 1 لاکھ روپے پر ہاتھ صاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہ بابا نہ، میری تنخواہ میرے لیے بہت ہے۔ آج الحمدللہ فخر کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں، مدارس اسلامیہ میں پڑھانے والے علماء اور حفاظ 8,000 10,000 تنخواہ اور ان کے کپڑے، ان کا رہن سہن کسی سے کم نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے گھروں میں روز گوشت نہ پکتا ہو، یہ الگ بات ہے کہ ان کا 1 جوڑا کپڑا کئی سال چلتا ہو، یقیناً یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، الا ماشاءاللہ، عموماً اپنی ضرورت کے لیے نہیں۔ ہاں مدرسوں میں یقیناً وہ گداگر نظر آتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، مدرسوں میں آنے والے طلبہ کے لیے، اسلامی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے۔ کیوں؟
اگر اسلامی تعلیم کا نظام ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیے سبب کے درجے میں اسلام کی حفاظت کا انتظام ختم ہو جائے گا۔ اس سبب کے درجے میں بول رہا ہوں، اللہ حفاظت کے لیے اور بھی شکلیں پیدا کر سکتا ہے، لیکن سبب کے درجے میں ختم ہو جائے گا۔ لہذا دن کو روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں اور در در پر جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں شام میں آئیے گا، کوئی کہتا ہے صبح آئیے گا، کوئی کہتا ہے پرسوں آئیے گا، بار بار آتے جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو دوسرے دنوں میں حضرت اور مولانا کہہ کر بلاتے ہیں، رمضان المبارک میں دیکھ کر اس طرح گردن موڑ دیتے ہیں جیسے دیکھے نہیں ہیں۔ لیکن یہ سب برداشت کر کے وہ محنتیں کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے عرض یہ کرنا ہے، خدائے پاک کی قسم، مدارس میں پڑھانے والے علماء اور حفاظ، ان کے پیر اور ہاتھ لونجے نہیں ہیں، لولے نہیں ہیں۔ یہ محنت کریں تو یہ بھی کما لیں گے، یہ سعودی عرب کا پاسپورٹ بنوا لیں، یہ بھی 2-4 ہزار روپے کے آدمی بن جائیں گے۔ لیکن بچپن سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اللہ کو راضی کرنا یہی اصل ہے۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو تھوڑی تنخواہ میں 24 گھنٹہ قوم کے نونہالوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آج کالجز میں، اسکولوں میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والا آدمی ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر چلا آتا ہے، لڑکے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کرامتیہ میں دارالفیض میں جائیں، آپ ہمارے مدرسے اور دوسرے مدرسوں میں جائیں، آپ کو استاد مغرب بعد بھی نگرانی کرتا ہوا ملے گا، عشاء بعد بھی نگرانی کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا اپنے سامنے کھلاتا ہے، شام کا کھانا طلبا کو کھلانے کے بعد کھاتے ہیں، سب کو سلا کر تب سوتے ہیں، اور تنخواہ کے نام پر 8,000 روپیہ لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے ہمیں اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، اور جو ضرورت ہماری رہ گئی مصلی بچھا کر اپنے رب سے رو کر کہنا ہے، ربا تیرے کام کے لیے زندگی وقف کیا ہے تو ضرورت بھی تو ہی پورا کرے گا، میں کہاں جاؤں؟ اللہ پاک میری ضرورت آپ کے دل میں ڈال کر پوری کرا دے گا۔ یہ کراتے ہیں اللہ پاک، اس کا مشاہدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں کے لیے فکر مند ہوں۔ وہ مسلمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی میرا امتی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا آدمی نہیں؟ ٹوپی لگائے ہوئے ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا نہیں، نمازی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں میرا نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح اس حال میں کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، کیسے تعلیم کا مزاج آگے بڑھے، دو مسلمانوں کے جھگڑے کیسے ختم کر دیے جائیں، شوہر بیوی کا مسئلہ بگڑ گیا ہے کیسے دونوں کو ایک کر دیا جائے، اس کی فکر نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، دکان گیا، کاروبار کیا، شام میں گھر آیا اور کھایا پیا سو گیا، یہی زندگی کا مقصد اور روٹین بن کر رہ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبح اس حال میں کرے کہ مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہ ہو، شام اس حال میں کرے کہ مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو، وہ آدمی محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہو، سماج سے بے خبر ہو۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ فلانے مولانا صاحب بڑے نیک ہیں، کیوں صاحب کیوں بہت نیک ہے؟ وہ رومال ڈالے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، کسی طرف دیکھتے نہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے پھر گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ جا کے ان سے کہہ دیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رہبانیت پھیلانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سادھو بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام معاشرتی انسان بنانے آئے تھے۔ سماج کے ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کے مسائل میں پوچھنا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے، اتحاد اور اتفاق کراتے ہوئے، اخلاص پیدا کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اتحاد کرانا ہے۔ جواب میں الزام ملے گا، ملتا رہے، انعام اللہ سے لینا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب دو آدمی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر ان دونوں کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ابھی جونپور میں ایک ڈاکٹر صاحب کا ان کی اہلیہ سے مسئلہ تھا، ڈاکٹر صاحب کا 1 مہینہ پہلے انتقال ہوا، 6 سال سے بات چیت نہیں تھی، انتقال سے 2-4 روز پہلے رو کر کہنے لگے، کاش
मेरी बीवी से मेरी कोई सुलह करा दिया होता। ये अंदर से तमन्ना है कि मेरे अब्बा से मेरे मसाइल खत्म हो जाएं। यहाँ बैठा हुआ कौन आदमी है जिसका भाई उससे नाराज हो और ये मुतमईन रहता हो? कौन आदमी है? ज़मीर बेचैन रहता है। मैं अपनी बहनों से और अपनी माँओं से और अपनी बेटियों से कहता हूँ, जो बेटियां माएँ और बहनें अपने शौहरों को उनकी बहनों से काट देती हैं, बहन मैके आती है इसका मुंह खुल जाता है। चच्ची के घर चला गया है, बीवी ने मुंह बना लिया और बड़े मुंह बनाकर ये कहती है बीवी, आजकल आप मुझे कम मानते। क्या हुआ? शौहर बेचारा परेशान कि कम मानता हूँ, जिंदगी तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया, अभी कम मानने का ताना दे रही हो, क्या बात है? तो बीवी जानते क्या कहेगी? आपसे के साथ भी मामला होगा। आजकल आप अपनी अम्मा के पास ज्यादा बैठने लगे हैं, आजकल आप अपनी आपा के यहाँ बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, आजकल आपके भाई से बहुत बनने लगी है। मेरी बहनों, मेरी माँ, याद रखना, आप बेहतरीन बंगला अपने लिए बना सकती हैं, शौहर को उसकी माँ, बहन, भाई से काट सकती हैं, आपका जिस्म आराम पा जाएगा, लेकिन शौहर का दमीर कभी मुतमईन नहीं होगा। वो बेहतरीन खाएगा तब भी अंदर से तड़पेगा कि पता नहीं अब्बा का क्या हाल है, भैया का क्या हाल है, बहन का क्या हाल है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, अपनों के लिए थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लेने से जमीर को जो चैन मिलता है, अंदर मन को जो शांति मिलती है, इसका बदल एयर कंडीशन भी नहीं हो सकता, आरामदेह गद्दे नहीं हो सकते। जमीर को इत्मीनान दिलाना है तो वो माहौल पैदा कीजिए कि भैया के घर में दाल बनी है, आपके घर में गोश्त बना है, तो अपनी बीवी से कहिए आधा गोश्त भैया के यहाँ भिजवा दो और आधा हम इस तरह मैनेज करेंगे कि दाल तुम भी पका लो, मिलाकर खा लिया जाए। भेज कर देखिए, दिलों को इत्मीनान मिलेगा, दिलों को सुकून मिलेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस्लाम यही करने आया है, इस्लाम यही सिखाने आया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन से इंतकाम नहीं लिया। मक्का फतह हो गया, आपने हजरत अब्बास से पूछा, चचा जान अबू लहब के बेटे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। कौन अबू लहब? हम नहीं जानते, अबू लहब दुश्मन है। सबसे पहले उसी ने कहा था, तब्बन लकल यौम लिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ, सबसे पहले अबू लहब ने कहा था। लेकिन जब मक्का फतह हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुल दुश्मनी भुला दिया अबू लहब की, और अपने चचा से पूछते हैं, चचा जान अबू लहब के बेटे कहाँ हैं? हजरत अब्बास गए, अरफात के मैदान में छुपे हुए मिले। कहा यहाँ क्यों छुपे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हमें कत्ल करा देंगे। कहा तुम नहीं समझ पाए उनको, चलो वो तुम्हारे लिए बेचैन हो रहे हैं, चलो तुम्हें याद कर रहे हैं। ये लोग आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माफ किया, इस्लाम पेश किया। अबू लहब के बाद बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इकरिमा इब्न अबी जहल को कौन नहीं जानता, तफसीर के बड़े इमाम हैं। अबू जहल ने अल्लाह के पैगंबर की दुश्मनी की हद कर दिया था, लेकिन मक्का फतह हुआ, इकरिमा इब्न अबी जहल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। ये वहशी इब्न हर्ब हजरत हमजा के कातिल हैं, अल्लाह के पैगंबर को तड़पाया था। जब भी हजरत हमजा याद आ जाते हैं, प्यारे आका बेचैन हो जाते थे, रात की नींदें उड़ जाती थी। हुनैन फतह हो गया, एक आदमी आया, अल्लाह के पैगंबर के सामने खड़ा हो गया, प्यारे आका गर्दन झुकाए हुए बैठे हैं, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। निगाह नबूवत उठी, मन कौन हो तुम? कहने लगा अना वहशी इब्न हर्ब, मैं वहशी इब्न हर्ब हूँ। प्यारे आका ने कहा अकातिल हमजा, हमजा के कातिल वहशी इब्न हर्ब हो? नाम या रसूल अल्लाह, मैं ही वो बदकिस्मत हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई, आंखों से आंसू जारी हो गए, फिर फरमाया बैठ जा, हद्दिसनी कैफ कतलत हमजा, बैठ जा, तू जरा बता मुझे कि तूने हमजा को कैसे कैसे कत्ल किया था। अब उन्होंने तफसील बयान करनी शुरू की। मैंने सीना चाक किया, मैंने अंदर से कलेजा निकाला, मैंने कान काटे, मैंने नाकें काटी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो बयान कर रहे हैं। हजरत
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ بعد میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے وحشی ابن حرب، تم نے میرے چچا کو قتل کیا، لیکن اسلام قبول کر کے تم دامن اسلام میں آئے تو اب تم میرے بھائی ہو گئے ہو، بس اتنا کرنا کہ میرے سامنے کم پڑنا، ورنہ میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اور میں اللہ کے پیغمبر کا غلام، کوئی آدمی اللہ کے حبیب کے خلاف بول دے تو ہم جلوس پر جلوس نکال کر مخالفت کرنے کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے محبت کے اظہار میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن میری بہن کے گھر شادی تھی، کسی وجہ سے اس نے کارڈ نہیں بھیجا۔ بہنیں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں مگر وہ ماتحت ہوتی ہیں اپنے شوہر کے، شوہر نے ڈانٹ دیا یا تو اس شادی میں تم رہو ورنہ تم بھی چلی جاؤ اپنے بھیا کے یہاں، بیچاری مجبور ہو گئی، نہیں کارڈ بھیج سکی۔ اب ہم نے اپنے بچے کی شادی کی تو ہم کہتے ہیں جب اس نے کارڈ نہیں دیا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ یہ بدلے کی بھاونا چلتی ہے، بدلے کا معاملہ ہم کرتے ہیں، کسی نے دعوت نہیں دی ہم بھی نہیں دیں گے، برابری سرابری کا معاملہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی تعلق رکھنے والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تو برابری کا بدلہ دینے والا ہے۔ ارے حقیقت تو یہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی غلامی یہ ہے، اتباع یہ ہے، سل من قطع، جو رشتہ کاٹے اس سے جوڑو۔ بلکہ ابا آپ 2 دن سے میرے گھر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ بہنوئی کے ہاں آپ چلے جائیں، آپ 1 مہینہ ہو گیا ٹیلی فون بھی نہیں کیے، کیا بات ہے؟ یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کروں گا، یہ تو جواب در جواب ہوا۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ اجلاس آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم فکر مندی کے ساتھ، ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ گاؤں میں تعلیمی انقلاب لانے، فکری انقلاب لانے کی تحریکوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مسلمان کھانے کمانے اور مر جانے والی قوم کا نام نہیں ہے۔ مسلمان جہاں ایک ہوتا ہے وہاں وہ اسلام کا چراغ روشن کر دیتا ہے اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے۔ مسلمان کی دکان ہے، گاہک بہت آ رہے ہیں، آخر میں ایک گاہک سے کہتا ہے وہ فلاں یہودی بھائی کی دکان ہے، جاؤ وہاں سے لے لو، میں نے دیکھا صبح سے اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا، میرے یہاں تو اتنی بکری ہو گئی کہ میرے بچوں کا خرچہ چل گیا، زیادہ کما لیا۔ یہ گاہک بھی یہودی ہے، اب یہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سامان تو وہاں لینے گیا تھا، مگر اس مسلمان نے یوں کہا ہے کہ تیری شاید بہنی نہیں ہوئی ہے، جاؤ اس کے بھی بچے ہوں گے، مال وہاں سے خریدو۔ اس یہودی نے کہا اچھا بات یہ ہے، کہا چلو سامان بعد میں خریدنا، جس مذہب نے اس کو اتنا اچھا بنایا ہے، ہم دونوں وہ مذہب پہلے قبول کرتے۔ اسلام کردار سے پھیلتا تھا، اسلام اعلیٰ اخلاق سے پھیلتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ذریعے، رئیس المنافقین کے ذریعے، لیکن جب یہ مرنے لگا اپنے بیٹے سے کہا جا کے محمد سے کہنا کہ اپنا کرتا دے دیں گے میرے کفن کے لیے۔ یہ کون ہے عبداللہ؟ نیچے بیٹھا کے اوپر سے چکی گرانے کا پلان بنانے والا ہے، محمد الرسول اللہ کے قتل کی پلاننگ تیار کرنے والا ہے، پورے عرب میں گھوم گھوم کر متحدہ فوج چڑھا کر مدینہ لانے والا ہے، پیارے آقا کو ذلیل کہنے والا ہے، سورہ منافقون میں بیان کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس نے کیا، بار بار دکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی اماں جان پر تہمت لگایا، زنا کا الزام لگایا۔ میری بیوی پر کوئی زنا کا الزام لگا دے میں پوری زندگی نہیں پلٹ کر بولوں گا۔ زنا کا الزام لگایا، اماں عائشہ اپنے میکے چلی گئی، روتے روتے آنکھیں سوج آئیں، پیارے آقا جا رہے ہیں، دور سے پوچھ رہے ہیں مریضہ کا کیا حال ہے، واپس چلے جا رہے ہیں۔ بیوی کے دل سے جا کے پوچھئے، جب شوہر ناراض ہو اور دوسروں سے خیریت پوچھتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔
حضرت عائشہ پیار کرنے والی ہیں، کہتی ہیں خدا کی قسم جب میرے محبوب میرے میکے آتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر میری اماں سے ابا سے پوچھ لیتے مریضہ کا کیا حال ہے، عائشہ بھی نہیں کہتے تھے تو میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا اور میں پوری رات مصلی پر روتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر آئے، کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا عائشہ کا حال بہت برا ہے۔ اللہ کے حبیب بیٹھ گئے، بلاؤ عائشہ کو، بیٹھ گئی۔ ام رومان ان کی اماں نے کہا پیارے آقا سے معافی مانگ لے، تو انہوں نے کہا ہاتھ جوڑ کے اپنی اماں کی طرف آپ کچھ کہیے۔ وہ رونے لگی، بیٹی کے اوپر وقت آیا تھا، ماں تو خود غمزدہ تھی، وہ تیز رونے لگی۔ اب اپنے ابا جان حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر التجا بھری نظروں سے درخواست کی، ابا جان میرے شوہر نامدار سے آپ کچھ بات کر لیجیے۔ کوئی عام شوہر ہوتا تو بات تھی، یہ تو دونوں جہان کے سردار ہیں، ناراض ہو گئے، اسی حال میں موت آئی تو پھر جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اور بھی رو رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی رو پڑے، ادھر حضرت عائشہ رو رہی ہیں، ام رومان رو رہی ہیں اور ادھر حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اور نہیں ہوئی ہے تو کھل کر بتا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک بات آپ نے سنا آپ کے دل میں بیٹھ گئی، اگر میں کہوں کہ میرا دامن پاک ہے تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میرا دامن ناپاک ہے تو خدا کی قسم میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ ابھی یہی گفتگو چل رہی تھی، جبریل امین آئے، وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور پھر سورہ نور کی آیات اتار کر حضرت عائشہ کی برات ظاہر کی گئی۔ اب ام رومان نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، اب انہوں نے بیوی والا ناز دکھلایا، ان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ میرے رب کریم نے میری برات ظاہر کی ہے، شکریہ تو میں چلی ان کا ادا کرنے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اپنے درمیان ایک دوسرے کو احترام دیا جائے، دوسروں کی خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ الدین النصیحہ، دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دینا، بہترین تربیت دینا، اپنی اولاد کو وقت دینا، اپنی بیوی کو احترام اور عزت دینا، والدین کی خدمت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اور پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا مزاج بنانا یہ خیر خواہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دشمن جان تھا، دشمن اسلام تھا، دشمن نبی تھا، دشمن قرآن تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہنا کہ اپنا کپڑا کفن کے لیے دے دیں، میری نماز جنازہ پڑھا دیں، مجھے قبر میں اپنے ہاتھ سے اتار دیں، دفن کے بعد میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ 4 درخواستیں کیا۔ جب مر گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا، اپنا کرتا کفن کے لیے دیا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اللہ کے پیغمبر کے کرتے میں کفن دیا گیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر فاروق نے منع کیا پھر بھی پڑھائی۔ بہرحال قرآن نے منع کیا نبی جی اب آج کے بعد کسی کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا، کسی کی منافق کی قبر پر مت دعائے مغفرت کیجیے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی خیر خواہی کا جذبہ بھی سنیے۔ قرآن نے کہا تھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب آپ مغفرت کی دعا کریں، 70 مرتبہ بھی کریں گے تو ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زائد مغفرت کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں عبداللہ ابن سلول کے لیے 70 سے زائد مرتبہ مغفرت کی دعا کر دیتا۔ اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا مزاج ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، اور یہ مزاج آج ہمارے سماج کا حصہ بنا ہوا۔ کسی نے 2 سال پہلے گھرک کے دیکھ دیا تھا، 2 سال کے بعد موقع ملا تو ہم نے گردن اتار دیا۔ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، دوسروں کی بے توقیری، بے احترامی
فہمی ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ دولت کی بنیاد پر عزت دینا ہمارے خمیر کا حصہ بن چکا ہے۔ علم و عمل کی بنیاد پر کسی کو وقار دینا یہ ہمارے یہاں ثانوی درجے کی چیز بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا اپنے کو بدلنے کی کوشش کی جائے، سماج کو نفع بخش بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنی دولتیں لگائی جائیں اور یہ طے کیا جائے نیوری گاؤں کے اندر انشاءاللہ آنے والے 10 سال کے اندر ہم دنیا کو IAS بھی دیں گے، بہترین علماء بھی دیں گے، بہترین مفتیان بھی دیں گے، دنیا کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے مقتدا اور پیشوا بھی۔ اس کے لیے دولتیں خرچ کی جائیں، انجمنیں بنائی جائیں، مکاتب کو مضبوط کیا جائے۔ خدا کی قسم مکتب مضبوط کر دیجئے، کسی قاسمی کو لا کر بیٹھا دیجئے، آپ اس کی ضرورت کو تھوڑا سا خیال کر دیں گے، وہ آپ کے پورے گاؤں کی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو وہ شان عطا کی ہے، جہاں گئے اس پورے علاقے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا اور بغیر کسی نفع کی امید کے وہ پوری قوم کی خدمت کرنے کو اپنا منصبی فریضہ تصور کرتے۔ لہذا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دینے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ قیامت کا اس کا مسئلہ حل کرے گا۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اس جملے کی بہت زیادہ تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا جملہ کافی ہے کہ میرے عیب، میرے گناہ، میرے کرتوت، میرے کالے اور سیاہ کارنامے بہت سارے ہیں جو میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں لحاف کے نیچے میں نے موبائل اور اسکرین پر کیا غلط مناظر دیکھے ہیں وہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے کتنوں کی عزتیں اچھالی ہیں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر آج میں نے توبہ نہیں کی، معافی تلافی نہیں کی، تو کل خدا کے دربار میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جب یہ ضابطہ اور قانون نافذ ہو جائے گا تو میری ویڈیو چلا دی جائے گی، اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ علامہ اور مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، دنیا دیکھے گی کہ یہ سیاہ کارناموں میں لت پت اور ملوث انسان ہے، اللہ دکھائیں گے۔ لیکن ہم نے کسی مسلمان کو دیکھا، آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ یہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، میں نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، میں نے چرچا نہیں کیا، پرچار نہیں کیا، میں نے اس کی عزتوں کو اچھالا نہیں، بلکہ اس کی عزت پر پردہ ڈال دیا، میں نے چھوٹے سے عیب پر پردہ ڈالا۔ میرے رب کا محبوب اور ہمارے آقا کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے عیبوں پر قیامت کے میدان میں پردہ ڈال دے۔ بہت بڑا کام ہے، اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے عمل میں بڑے بڑے کام چھپا رکھے ہیں۔ پروردگار عالم کے دربار میں ایک بندہ آئے گا، 99 دفتر گناہوں کا ہوگا، نیکیاں کچھ نہیں ہوں گی، بندہ سمجھے گا گیا کام سے، ایک نیکی کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کی نکلے گی، وہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، بعد بندوں کی ایک ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈے گی، وجہ نہیں ڈھونڈے گی۔ لہذا ڈرتے ہوئے ہمیں کرتے رہنا ہے اور دوسروں کے کام آتے رہنا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بڑا مسئلہ واٹس ایپ کی بیماری کا ہے۔ ایک میسج آیا، پورا پڑھے بغیر ہم نے آگے بڑھا دیا، پیارے آقا نے فرمایا جس نے کوئی بات سنی تحقیق کے بغیر آگے بھیج دیا، صحیح بھی ہوگی تو اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھا جائے گا، صحیح بھی ہوگی تو اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھا جائے گا۔ آج واٹس ایپ نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہاں، مومن کے لیے کیسا ہے، میں اس حدیث کو سنا کر پھر اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ میرے چہرے پر یہاں داغ دھبا ہے، آئینہ میں نے سامنے کیا تو آئینہ نے میرا دھبا مجھے دکھایا، لیکن جیسے ہی آئینہ میں نے ہٹایا اور دوسرے نے آئینہ لیا
تو وہ آئینہ اب اس شخص کو میرے چہرے کا دھبا نہیں دکھائے گا، اس کو اس کے چہرے کا دھبا دکھائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومن مومن کے سامنے آیا، اس نے ایک مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھا، عیب دیکھنے کے بعد اب اس کی یہ شان نہیں ہے کہ جا کے چوپال میں بیٹھ کر کہے ارے مولانا صاحب تو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، حافظ جی تو فلانی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں ٹی وی چل رہی تھی، پورے گاؤں میں پھیلا دیا، پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو تم آئینہ ہو اس کے لیے کہ اس سے جا کے کہو حضرت جی، مولانا صاحب، حافظ جی، حاجی صاحب، بڑکے ابا، یہ بات ذرا مناسب مجھ کو نہیں لگتی، یہ بات مت کیا کریں، آپ کو چائے کی ضرورت ہے عصر کے بعد، میں انشاءاللہ اپنے گھر کہہ دیتا ہوں آپ روزانہ آپ کے یہاں چائے پہنچ جائے گی، آپ مت آیا کیجئے یہاں، آپ اچھے نہیں لگتے یہاں بیٹھتے ہوئے، یہ بیچ راستے پر یہ بنچ پر بیٹھ کر آپ چائے پیئے ہمارے امام صاحب، یہ شوبھا نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے، چائے ہمارے گھر سے عصر بعد پہنچ جایا کرے گی۔ آپ کھانا کھانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، ہوٹل پہ کھانا مت کھائیے، کھانا انشاءاللہ میرے گھر سے جائے گا۔ ہم اور آپ دوسروں کے عیبوں کو اسی کو بتائیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس طرح آئینہ چہرے کا داغ آئینہ دیکھنے والے کو بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا، ایسے ہی مومن کسی مومن کے اندر عیب دیکھ کر اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اس سے کہتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اگر ان جذبات کے ساتھ ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو اور گاؤں کے ماحول کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا تو انشاءاللہ العزیز نیوری کا یہ گاؤں پورے علاقے کے لیے اور اتر پردیش کے تمام مسلمان گاؤں کے لیے ایک مثالی اور معیاری گاؤں بنے گا، اور کچھ کرنے کے لیے ہم ٹھان لیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کر لیں گے۔ مسلمان قوم الحمدللہ اس گئے گزرے حالات میں بھی بہت کچھ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے۔ لاک ڈاؤن نے یہ دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ الحمدللہ دوسروں کو پانی پلانا، راستے میں بے حال راہگیروں کی خبرگیری کرنا، دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ جواب میں محبتیں پیش کرتے ہیں، جنہیں ہم زخم لگاتے ہیں یہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کو بےتاب نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا کہے گی، ہمارے کردار کی گواہی دے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم آ جائیں، انشاءاللہ بغض و حسد، کینہ کپٹ کی گندگیاں ہمارے سماج سے نکل جائیں گی، ورنہ جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ جدھر دیکھو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تمہاری طاق میں فرعونیوں کی ایک جماعت ہے۔ بتاؤں میں تمہیں ظالم کو یہ جرات ہوئی کیوں کر، نبی کی راہ سے ہم ہٹ گئے ہیں بے وفا ہو کر۔ لیکن میرے بھائیوں، اخیر میں کہوں گا عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائیں، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں امیدی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پاک، اے پروردگار عالم ہندوستان کو جنت نشان بنا دیجئے، اے اللہ مختلف مذاہب اور دھرم کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے مولا کریم ان کی نسلوں کو اسی طرح کی روشنی سے منور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری قبروں کو روشنی سے منور فرمائیے۔ پروردگار عالم جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں مولا دونوں محتاج ہیں، عمل کی توفیق دے دیجئے، اے پروردگار، اے اللہ کریم جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں محنتیں کی ہیں، تعاون کیا ہے، دعائیں کی ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کے حق میں اسے دنیا میں برکت کا اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ گنہگار بندہ اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے حکم پر اے اللہ کچھ بولنے اور دعا کے لیے اے اللہ یہاں موجود ہے، پروردگار عالم
یہ تیری ذات کی نسبت کا اثر ہے۔ اے اللہ کریم اس گنہگار کے گناہ کو دنیا نہیں جانتی، پروردگار اللہ کریم جیسے آج تک آپ نے ستاری فرمائی ہے، اے اللہ موت تک ستاری فرما دیجئے، اور حشر کے میدان میں پروردگار اپنی رحمتوں کی چادر میں چھپا کر بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار دے دیجئے، محبت پیدا کر دیجئے، بغض حسد کینہ کپٹ کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔